میں روزانہ یہ الفاظ پڑھتی ہوں، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ یقین نہیں آتا تو آپ ہی ایک بار ضرور آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو 1 منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آپ سب کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ موقع آپ نے اگر گنوا دیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا خود جان بوجھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کا بال قرضہ میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے کہ بس ہمارے پیسے واپس چاہیے، برے حالاتوں میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ جمع کرتے گئے، اب اتارنا بھی تو ہے۔ ایک بار آج کے دن صرف 1 منٹ کا یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لینا۔ حاجت مرادیں پوری نہ ہوں تو پھر کہنا یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، کوئی بھی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ آپ کے حالات بدلتے ہی نہیں، آپ کے اپنے گھر والے تک اگر آپ کو تانا دیتے ہیں کہ تیری تو قسمت خراب ہے، ہمارے تو تیرے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں، تو بد نصیب ہے، ایسے آپ کو اگر تانے سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر لوگ آپ کو خالی جیب کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو دھتکار رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں اور میرے بھائی بھی سن لیں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، آپ غریب ہیں۔ تو آپ آج مایوسی کو چھوڑ دیں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گی کہ آپ کی خالی جھولی اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائے گی۔ میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ پڑھو گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو پھر شکایت مت کرنا۔ آپ کے حالات خراب ہیں، قرض دار پیچھا نہیں چھوڑ رہے، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، پورے سال کے وظائف ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہر حاجت مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو 1 مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے، آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے ہوئے دیکھو گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو تو آپ بالکل مایوس مت ہونا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ صرف 30 سیکنڈ اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے 1 مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے، گھر میں برکتیں ہوں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی، صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ اگر آپ کی قسمت نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمکیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں رکھنا ہے۔ آپ اگر گھر میں ہو، گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو، دکان میں پڑھ لو، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ بیٹھ جاؤ، جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ بالکل فری ہو جاؤ، اور ایسے وقت پر وظیفہ پڑھنا جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو دیکھو تو ویڈیو پوری دیکھنا، اس وظیفے کو سمجھنا اور کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ گھر میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، شام کا ہو، آدھی رات کا ہو، کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔
بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، پسند کی نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے مانگ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آج آپ نے پہلے نمبر پر یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معافی مانگنی ہے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنے تمام کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے، آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسے ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کو بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ آج اس وظیفے پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کا میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں یا وہ میرے ساتھ ساتھ بھی دہرا لیں۔ پورا عمل آپ لوگ ایک مرتبہ دہرا لیں، اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی نہ کیجیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا اور نہ ہی ایک زیادہ پڑھیے گا۔ جو وظیفہ جتنی مقدار میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی مقدار میں پڑھیے گا۔ جو دوسری نمبر پر آپ 11 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت کرتا ہے اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے،
اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو دوستوں یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب فرماتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت تو کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ بھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ جزاک اللہ العظیم۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار اللہ کا کوئی بھی نام ضرور لکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔